واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش مسلح مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی زمین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوال کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی سلاموں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عربہ قیمت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدس و مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں، کچھ اصول انسان اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتا ہے، زندگی کے اندر ہماری زندگی میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں، ہمارے پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکالیف، مصائب اور آلام یہ کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا ضوابط ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے تکالیف کو، اپنے مصائب کو، آلام کو دور کر سکتے ہیں، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے اندر 3 اصول میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ سب سے پہلا اصول جو تھا گزشتہ جمعہ میں جو بیان کیا گیا وہ ایمان اور عمل۔ آدمی پہلے ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور پھر اللہ کے رسول پر ایمان لا کر کے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگیوں کے اندر خوشیاں میسر کریں گے، ہمیں خوشیاں میسر ہوں گی، ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ دوسری چیز جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیے اس میں سے پہلا حکم نماز کا ہے، جو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، وہ نماز ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نمازیں اگر ہم پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور کریں گے اور پھر ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ تیسرا جو اصول میں نے بتایا تھا وہ تھا تقویٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے، ہر معاملے کے اندر، ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہم عملی طور سے ظاہر کرنا چاہیے، عملی طور سے یہ بتانا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے خوف کھانے والا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ وہ کاموں سے جو ہے ہم رک جائیں گے تو وہ تقویٰ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے راستے کھولیں گے، ایسے جگہ سے راستے کھولیں گے کہ جو ہے ایسی مصیبتوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولیں گے اور تمہاری مصیبتوں کو آسانی میں جو ہے بدل دیں گے، تکلیفوں کو دور کر دیں گے، اور وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں۔ یہ باتیں مختصر سی گزشتہ جمعہ کے اندر ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب چوتھا اصول جو ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ چوتھا اصول ہے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے توبہ استغفار کو اختیار کرے، توبہ اور استغفار کو پکڑ لے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی جو ہے معافی مانگتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ آدمی جو ہے زندگی کے اندر بیماریوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، وہ بیماری چاہے جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری اور یا پھر جو ہے آدمی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ گھریلو جھگڑے کیوں نہ ہو، خاندانی جھگڑوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا آپ کے کاروباری شکل میں کیوں نہ ہو کہ آپ کا کاروبار ٹھپ کر دیا جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں آمدنی ختم ہو جاتی ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں تکلیفیں آپ جو ہے لوگوں کے سامنے حقیر جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جو بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پریشانیوں میں ہمیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ہماری زندگی سے خوشیوں کو چھین لیا جاتا ہے، ہم خوشی جو ہے ہماری زندگی کے اندر نہیں آتی، اور یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ سورہ شورى آیت نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبتیں تمہیں جو ہے آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی مسائل تمہارے زندگی کے اندر آتے ہیں، وہ جو ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بے انتہا انعامات اور احسانات ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رکھے ہیں، اتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پسند نہیں کرتے، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو غیر اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں، یہ گردن جھکاتے ہیں تو غیر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں تو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جو ہے طرح طرح کے جو بھی اعمال اللہ کے لیے کیے جانے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے ہم جو ہے وہ اعمال بجا لاتے ہیں، چاہے وہ جھکنا ہو، چاہے وہ دعا کرنا ہو، چاہے مدد مانگنا ہو، چاہے پناہ مانگنا ہو، یہ سارے غیر اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرے؟ تو یہ کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے اوپر یہ مصیبتیں لاتے ہیں، اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہاں، بہت سارے تمہارے گناہوں سے کوئی بات نہیں، بندہ ہے، گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لیا، اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے جھک گیا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے تم نے مانگ لیا، اللہ بیٹا دینے والا ہے تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو غیر اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بھی تجھے موقع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ اے اللہ میں آج سے یہ گناہ نہیں کروں گا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کی طرف نہیں پھٹوں گا۔ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کریں گے، معاف کر دیں گے گناہوں کو۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو پسند کرتے ہیں، توبہ کریں گے، اللہ توبہ کو پسند کرتے ہیں، تمہاری توبہ قبول ہوگی، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہارے زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اسی طرح سے توبہ استغفار کرنے سے کیا فائدے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں تو اس سے کیا فائدے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ نوح کے اندر فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جو اپنے قوم سے کہا تھا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ توبہ استغفار کا ذکر یہاں پر قرآن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، توبہ کر لو۔ کیا صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ نہیں، اللہ آگے فرما رہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ اس وجہ سے تم جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مان لیں گے، توبہ استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ ہم بارش کے لیے ترستے ہیں، بارش کے لیے تڑپتے ہیں، بارش کے لیے دعا استسقا کرتے ہیں۔ طرح طرح سے لوگ جو دور دور سے لوگ جو ہے شہر کے باہر جاتے ہیں، نماز استسقا ادا کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے یہ قوم، یہ امت، یہ جو ہے یہ انسان پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اگر اللہ بارش کو روک لے، ایک دانہ بھی زمین سے نہیں نکلے گا۔ ارے اللہ کے انعامات کو جو ہے انسان آج بھلا بیٹھا ہے۔ اگر بارش نہیں برساتا ہے، تیری محنت کوئی کام کی نہیں، تیری تجارت کوئی کام کی نہیں، تیری جو ہے کھیتی باڑی کوئی کام کی نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوا، زمین سے ایک پودا نہیں ہوئی۔ اللہ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے، لوگوں کے گناہوں کی معافی کی وجہ سے، لوگوں کے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور آسمان سے بارش بھی برسائیں گے۔ کیا اتنا ہی ہے؟ نہیں، اللہ آگے بڑھا رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ کس چیز سے مدد کریں گے؟ مال سے، مال و دولت سے، اور پھر بیٹوں سے، بیٹوں سے بھی، اولاد سے مدد کریں گے، بیٹوں سے مدد کریں گے اور مال سے مدد کریں گے۔ اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے، اللہ تمہیں مال بھی عطا کریں گے۔ کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی معافی۔ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پہ توکل کرو، آگے آئے گا وہ بھی ایک اصول ہے، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دیں گے تمہیں، اولاد بیٹوں سے بھی نوازیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اگائیں گے، لہلہاتے ہوئے ہرے بھرے باغات، چاہے وہ چاول کے ہو، چاہے گیہوں کے ہو، چاہے سبزی کے ہو، چاہے میوے کے ہو، ہر قسم کے جو ہے باغات اگائیں گے تمہارے لیے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دیں گے، پانی کے بہاؤ، پانی کے نہریں جاری کر دیں گے۔ وہ پانی کے نہریں سے تم اپنی پیاس بجھاتے ہو اور اپنے جو ہے پودوں کو بھی پانی دیتے ہو۔ اتنے فائدے ہیں میرے بھائیوں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں کی معافی مانگیں، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے پریشانیوں میں ہم مبتلا ہے۔ کوئی آدمی مفلوج ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی مال کی کمی سے پریشان ہے، کوئی جو ہے تنگدستی سے پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی کسی طرح سے پریشان ہے، کوئی جھگڑوں میں مبتلا ہے، کوئی خاندانی جھگڑوں میں ہے، کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، کہیں خاندان میں رشتہ داروں کا جھگڑا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ تمام پریشانیاں دور ہونا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ان اصولوں کو جو ہے اپنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشحال بنائیں گے۔ اب پانچواں اصول ہے وہ ہے دعا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگیں۔
یعنی کامیابی اور خوشحال زندگی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے 5واں اصول یہ ہے کہ جو ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، ہمارے خرچوں کو جو ہے ادا کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آرام کو، مسائل کو دور کرنے کے لیے، جو بھی ہمارے اندر پریشانی آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جو ہے آگے کریے، اٹھائیے اور اللہ سے جو ہے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پریشانی کو، غموں کو دور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حیا والا ہے، حیا والا ہے، شرم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کا بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو بغیر دیے کہ جو ہے نیچے۔ تم اللہ سے دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے، تمہارے ہاتھوں کو بھر دیں گے، تمہارے پریشانی اس یقین کے ساتھ۔ اور دعا میرے بھائیوں کبھی مایوس نہیں ہونا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنا عقیدہ پختہ کریے، شرک کو چھوڑ دیجئے، بدعت و خرافات کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اللہ کو اکیلا معبود برحق مانتے ہوئے، اس کا کوئی شریک نہیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا تین طرح سے جو ہے فائدہ اس کو ملے گا، تین میں سے ایک تو فائدہ اس کو ضرور ملے گا۔ دعا کرتا ہے، تین فائدے دعا سے ملتے ہیں اور تین میں سے ایک اس کو ضرور ملے گا۔ کیا ہے تین فائدے؟ ایک تو بندہ جب دعا کرتا ہے، جو چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگ رہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری قسم، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم مانگے وہ تو تمہیں نہیں ملے گا، لیکن کوئی مصیبت، کوئی بلا تمہارے اندر سے پار نہیں، تمہارے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، کوئی جو ہے مشکل میں مبتلا ہونے والے تھے، تم کسی حادثے میں جو ہے تم مبتلا ہونے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس حادثے سے بچا دے گا۔ مثال کے طور پہ آدمی سڑک پہ جا رہا ہے، اچانک جو ہے ایک دم جو ہے کار آ گئی، موٹر سائیکل آ گئی، بال بال بچ جاتا آدمی، فوراً اس کے زبان سے نکلتا اللہ بچا لیا۔ یہی نہ ہوتا، ایک مسلمان تو یہی بولے گا کہ اللہ بچا لیا، کیسے حادثے ہمارے سامنے ہوتے ہوتے بچ جاتے۔ تو آپ سمجھیے کہ وہ آپ کی کسی دعا کا نتیجہ ہے، آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ تو نہیں دیا، لیکن یہاں اللہ تمہاری جان بچا دی۔ اور جان سے زیادہ قیمت کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں قبول نہیں کرتے، اس دعا کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا اس دعا کو۔ بندہ جب دیکھتا آخرت میں اس کا اعمال نامہ، پریشان ہو جاتا، ارے یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی اللہ، میں تو یہ نیکیاں کرائی نہیں، یہ نیکیاں میرے اعمال نامے میں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائے گا بندے تو دنیا میں ایک دعا کرتا تھا، اس دعا کا بدلہ ہے آج مجھے یہ نیکیوں کی شکل میں دیا ہے، اور وہ نیکیاں اس کو جنت میں لے جانے کا نتیجہ بن سکتی ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو وہ دیکھ کر کے اللہ کا یہ فرمان سن کے بندہ کہے گا اللہ کاش دنیا کے اندر میری یہ دعا میں قبول تو بہتر ہوگا۔ یعنی وہ ایک دعا کا بدلہ اتنا اچھی شکل میں مل رہا ہے تو پھر دنیا کی نعمتیں جو میں مانگا تھا وہ نہیں بھی ملتی تو بہتر ہوتا تھا، اس کا بدلہ یہاں پہ ملتا تو اور بہتر۔ تو اس طرح سے آپ کا نقصان کہیں پہ نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہونے کا نہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تین طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے کوئی ایک فائدہ آپ کو ضرور پہنچے گا۔ تو یہ دعا جو ہے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جو ہے پھر کثرت سے دعا کریں گے، جب ایسا معاملہ ہے تو ہم کثرت سے دعا کریں گے اور زیادہ دعا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور زیادہ دے گا، ہاں تم جتنا مانگو گے اس سے زیادہ اللہ دے گا۔ تو یہ جو ہے دعا بھی جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، آخرت کے لیے جو ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی کوئی ہمارے اوپر آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے،
किसी जो है परेशानी में आप मुब्तला हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त जो है ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम और ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि कोई मुसीबत परेशानी आ गई तो इस दुआ को जो है मांगे और फिर अल्लाह के सामने अपनी हाजत को रखे तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह दुआ को जो है वो कबूल फरमाएगा। इसी तरह से जो है बहुत से दुआएं अल्लाह के रसूल से साबित है, उन दुआ में से कोई भी दुआ करें फिर अल्लाह के सामने जो है अपनी हाजत रखें। जब आप दुआ करते हैं तो पहले अल्लाह की हम्द बयान कीजिए, अल्लाह की तारीफ बयान कीजिए और फिर अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। अल्लाह की सिफात को जो है अल्लाह के सिफात अल्लाह के अस्मा और सिफात को वसीला बनाइए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए। दरूद पढ़ने के बाद में आप दुआ करिए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ वो दुआ जो हर दुआ में आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। दुरूद के साथ दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल करेंगे। इस तरह से तो इस तरह से ये पांचवा उसूल था। अब छठा उसूल जो है वो है जिक्र इलाही, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र। अल्लाह के तबारक व तआला का जिक्र कसरत से करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिल जिक्र करता है वो जिंदा है, जो आदमी जिक्र नहीं करता वो जो है मुर्दा है। यानी वो हर इंसान का वो दिल, उसका दिल जो जिक्र करने वाला है उसका दिल जिंदा है और जो आदमी जिक्र नहीं करता उसका दिल मुर्दा है। यानी जिक्र नहीं करेंगे आप अल्लाह का तो मुर्दों में शुमार। तो अल्लाह का जिक्र कसरत से जो है हमें करना चाहिए। दुनिया में तकालीफ और हमारे मसाइब को जो है दूर करने के लिए जो है ये छठा उसूल है कि आदमी जो है अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहें। और जो है और मोमिनों ने उनकी खुशियाँ छीन ली हों, उनकी तबीयत को सुकून पहुँचाने, मोमिनों को जो है सुकून पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जिक्र इलाही को जो है ये किया कि तुम जिक्र करो, अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सूरह रात आयत नंबर 28 अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो लोग ईमान लाते हैं और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं, याद रखो दिल अल्लाह के जिक्र से ही मुतमईन होते हैं। आप दिल को मुतमईन करना है, अपने दिल को सुकून पहुंचाना है तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहें तो हमें जो है दिल का सुकून मिलेगा और दिल जो है मुतमईन होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जो जिनाकारी रेशम का लिबास, शराब नोशी और मौसीकी को हलाल समझने लगेंगे। आज देखिए मुसलमान इन चार चीज़ों को हलाल समझ के कर रहे हैं, बड़ी आसानी से कर रहे हैं, गोया कि ये हराम है उनको समझ रहे ही नहीं। जिनाकारी जा रहे आप गैर औरतों के पास बदकारी कर रहे हैं और अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं कि मैंने फलान औरत के साथ जो है बदकारी की है, उस औरत को मैंने पटा लिया, पटा लिया नहीं तो जहन्नुमिया में अपना नाम लिखवा लिया। बहादुरी समझ रहा, फख्र कर रहा। जिनाकारी और रेशम का लिबास औरतों के लिए है, मर्दों के लिए रेशम का लिबास हराम है। लेकिन आज मुसलमान रेशम का लिबास पहनते हैं, जिना के गुनाह में भी मुसलमान मुब्तला है। ये दो बुराइयां भी मुसलमानों के अंदर है। और तीसरी बुराई शराब नोशी खुसूसन इस कॉलोनी के अंदर मैं बोलता हूँ शराब लोगों के अंदर जो है शराब पीना आम है। मेरे भाइयों शराब को छोड़ो, ये शराब को छोड़ो, तमाम गुनाहों की जड़ है, माँ है ये, उम्मुल खबाइस है शराब। पैसा भी दे रहे हो, अपनी सेहत भी खराब कर रहे हो और जहन्नुम के हकदार भी बन रहे हो, जन्नत से दूर भी हो रहे हो, अल्लाह का गुस्से और गजब का शिकार भी हो रहे हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से देखेंगे तुम्हारी तरफ और अल्लाह भी नहीं देखेगा तुम्हारी। ये उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की माँ, गंदगियों की, नापाकियों की माँ है शराब। इसको छोड़िए मेरे भाई। तुम ये शराब पी करके अपने बीवी बच्चों का खून चूस रहे हो। शराब नहीं पी रहे बल्कि अपने बीवी बच्चों का खून पी रहे हो, उनको भूखा मार के,
ان کی خواہشات کو دفن کر کے، ان کے ضروریات کو ختم کر کے تم اپنا پیٹ اپنے پیٹ میں دوزخ کا ایندھن بن رہے ہو۔ یہ شراب، اس شراب سے بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز موسیقی، میوزک۔ آج دیکھیے میرے بھائیو، کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہر آدمی موسیقی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ کی قسم، مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میری کامیابی ٹی وی کے اندر ہے، میری کامیابی اس ناچ گانے کے اندر ہے، میں یہاں سے نہیں ہوں۔ کانوں سے ٹکراتی ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، نماز کے لیے پکار بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن وہاں سے وہ مومن اٹھ نہیں رہا ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، ناچ گانے موسیقی سن رہا ہے۔ موسیقی کو حرام کیا گیا، موسیقی کو حرام کیا گیا۔ موسیقی اسی طرح حرام ہے جس طرح سے زناکاری حرام ہے، موسیقی اسی طرح حرام ہے جس طرح ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، موسیقی اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے۔ شراب نہیں پینے والے ٹی وی پہ بیٹھے موسیقی دیکھ رہے، سمجھو کہ ٹھیک ہے میں شراب سے بچ گیا، تو شراب سے بچ گیا، لیکن موسیقی موسیقی آج دیکھو نوجوانوں کو ایئر فون مل گئے، موبائل میں ٹھوس دیا، یہ دو کانوں میں ٹھوس دیا، بائک پہ جا رہا ہے، سن رہا ہے موسیقی۔ گھر پہ بھی وہی کان میں لگا کے سن رہا، بازار میں بھی سن رہا، آفس میں بیٹھ کے بھی سن رہا، بازار میں جاتے جاتے راستے میں بھی سن رہا ہے۔ موسیقی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کبھی پسند نہیں کی۔ کہیں موسیقی کی آواز آتی تو کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھوس کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے تو یہ موسیقی بھی میرے بھائیو حرام ہے، یہ بخاری کی۔ اور فلم بینی، جو فلم سنیما دیکھتے ہیں، نئی فلم لگ گئی، چلو پہلے دن ہی دیکھنا، مار دھاڑ کر کے، دھکم پیٹ کر کے، سروں کے اوپر سے رینگ کے جاتے لوگ، دیکھا سروں کے اوپر سے ٹکٹ نہیں ملتی، اوپر سے رینگ کے جا رہا ہوں، جا کے پہلے میں ٹکٹ، اگر آج نہیں دیکھوں گا تو مجھے بہت بڑا گناہ۔ جا کر کے میرے بھائیوں 2.5-3 گھنٹے سنیما ہال کے اندر بیٹھتا ہے۔ ایک مسلمان کی موت ہو گئی سنیما ہال کے اندر، موت ہو گئی، یاد کرو موت کو، اپنے موت کو یاد کرو۔ توبہ کا ذکر کیا، میں توبہ استغفار، تم موت کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دیں گے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، اللہ توبہ کی توفیق دیں گے، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دیں گے۔ سنیما ہال کے اندر مرا پڑا ہے، سارے لوگ باہر آ گئے، یہ سویا ہوا ہے، وہ حملہ آیا، آ کر کے اٹھایا، بھائی ہوگا پکچر ہو گئی، کہاں سے اٹھے گا، پتہ مر گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سوچ کے جاؤ سنیما ہال میں، اگر میں جاؤں گا پتہ نہیں موت کا بھروسہ نہیں ہے، کسی کو بھروسہ، کیا یہ اس کا تو بھی کم از کم علم ہے کہ میری موت گھر میں آئے گی، میری موت مسجد میں آئے گی، یا میری موت سنیما ہال میں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں۔ اگر ہم سنیما ہال میں بیٹھیں گے، سنیما دیکھ رہے ہوں گے، اسی حال میں اگر موت آئی تو میرے بھائیوں یہ موت کیسی ہوں گی میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، چھوڑیے سنیما۔ تو یہ فلم بھی نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہ یعنی بدکاری کی طرف نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں عورتوں کی طرف نہ اٹھائیں، فلم بینی کے سنیما کے پردے کے اوپر نہ اٹھائیں، ٹی وی کے پردے کے اوپر جو ہے اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کو حلال طریقے سے استعمال کریں، اپنی بیوی کے لیے اپنے شرمگاہ کو استعمال کریں، اپنی بیوی سے اس شرمگاہ کو استعمال کریں، ورنہ دوسروں سے جو ہے زنا ہو جائے گا اور بدکاری ہو جائے گی۔
शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। इस तरह से रहेंगे तो उनके लिए पाकीज़गी है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उससे बाखबर है। ये नहीं कि मैं जाके सेकंड शो देख लिया, अरे रात में कौन देखता, अंधेरे में गया मैं हूँ अकेला। छुप के तुम कमरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर, किसी को इल्म नहीं है, चार दीवारी के अंदर सारे दरवाजे बंद करके, लाइट वगैरह बंद करके भी गुनाह करो, अल्लाह उसको नहीं, अल्लाह को खबर है, हर चीज़ की खबर है। तो इन तमाम चीज़ों से मेरे भाइयों बचना चाहिए। मज़ीद कुछ उसूल है वो इंशाअल्लाह अगले जुमे में मैं आप हज़रात के सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है मुझे और आपको अल्लाह अमल करने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह इन तमाम उसूल जो हम जिक्र किए हैं उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे, हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना दे, हमारी मुसीबतों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे मसाइब व आलाम को, हमारे परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा। अल्लाह गुनाहों की, हमारे गुनाहों को जो है माफ़ फरमा। अल्लाह हमें सच्ची और पक्की